اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ یوسف۔ اس کی آیات ہم کریں گے 1 to 6، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلکا یہ آیاتو آیتیں ہیں، الکتابی کتاب کی، المبین روشن یا واضح، انا بے شک ہم نے، انا اور پھر اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کے معنی انا کے ہوں گے بے شک، اور نون الف جو اینڈ پہ ہوگا تو ہم نے، بے شک ہم نے، انزلناہو نازل کیا اس کو، ہو ہینڈ پہ تو اس کے معنی اس کو، قرآنن قرآن، عربین عربی میں، لعل تاکہ، کم تم، تعقلون سمجھ سکو یا عقل سے کام لو، نحنو ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علی پر، کا تم، علی کا تم پر، احسنا بہت اچھا، القصصی قصہ، بما اس لیے کہ، اوحینا وحی کی، ہم نے، الیکا تمہاری طرف، حاضہ یہ، القرآن قرآن، وَإِنْ اور بے شک، کنتا تو تھا، من قبلہ اس سے پہلے، لمنا البتہ، الغافلین غافلوں میں سے، اذ جب، قالا کہا، یوسف یوسف نے، لی ابیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، رأیتو دیکھا میں نے، احد عشرہ، یہ کہتے ہیں 11 کو، احد ہوتا ہے ایک اور عشرہ ہوتا ہے 10، تو احد عشرہ مین 11، کوکبن ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے دیکھا، ہم ان کو، لیے میرے، ساجدین سجدہ کرنے والے، قالا انہوں نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا نہیں، تقصص ذکر کرنا یا بیان کرنا، رؤیا کا خواب اپنے کا، علی پر، اخوتک اپنے بھائیوں سے، فَیَکِیدُوا پس، ورنہ، یا پس بھی کر سکتے ہیں ورنہ بھی کر سکتے ہیں، وہ چال چلیں گے، لکا لیے تیرے، قیدا کوئی چال، انا بے شک، الشیطانہ شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، اور کذالک اسی طرح، یجتبیک وہ چن لے گا تمہیں، ربک رب تیرا، ویعلمک اور سکھائے گا تجھے، من سے، تعویل جو ہوتی ہے علم کسی چیز کا، کسی چیز کی تہ تک پہنچ جانا، تعبیر کا علم، الاحادیث باتوں کی، ویتم اور پوری کرے گا، نعمتہ نعمت اپنی، علیکا تجھ پر، اور اعلی اوپر، آلِ والے یعقوب یا گھر والے یعقوب کے، کما جس طرح، اتمہا اس نے پورا کیا اسے، علی اوپر، ابوئی کا باپ دادا تیرے، کیونکہ کاف زبر اینڈ پہ ہے تو تمہارے یا تیرے، من قبل اس سے قبل، ابراہیمہ و اسحاق ان بے شک، ربک تیرا رب، علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا جو ہے لیسن ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تفسیر اپنی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ والی جو سورہ ہے سورہ یوسف، یہ مکی سورہ ہے، اور یہ اس کی امپورٹنس جو ہے اس سورہ کی خاص بات یہ کہ یہ اس سال میں نازل ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں عام حزن۔ عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، حزن ہوتا ہے غم والا، تو غم والے سال میں نازل ہوئی تھی۔ تو غم والا سال جو ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ اور ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان دونوں کی وفات اسی سال میں ہوئی تھی۔ اور یہ دو لوگ اس طرح کے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتے تھے۔ ان کی بیوی کے طور پہ حضرت خدیجہ جو ہیں، انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ہر مشکل حالات میں ان کے ساتھ تھیں۔ اور اسی طرح حضرت جو ابو طالب تھے، ان کے چچا جو تھے، وہ کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، تو اس دنوں میں جو عربی لوگ ہوتے تھے یا عرب کا ٹرینڈ کیا ہوتا تھا کہ قبیلے کی صورت میں لوگ رہتے تھے، ٹرائبل سسٹم تھا وہاں پر۔ تو ہر ٹرائب کا ایک جیسے سردار ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ سرداروں کی رسپیکٹ ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو جب وہ کوئی بھی بات کہا کرتے تھے تو لوگ ان کو مانتے تھے، اور اسی طرح وہ ایک پورا آپ کہہ لیں شیلٹر کی طرح بھی کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی سردار کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی طرح جب ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک تو زندہ تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہر معاملے میں ان کی، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکتا۔ اور اس کے بعد میں شان نزول اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ یوسف جو تھی یہ کیا اس کی اترنے کی وجہ جو تھی۔ نازل تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سال میں کیا، لیکن ریزن کیا بنی؟ تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ بنی اترنے کی کہ کفار مکہ جو تھے، ہم نے پچھلی سورہ کہف میں بھی اسی طرح کا ٹاپک دیکھا تھا کہ سورہ کہف میں بھی لوگوں نے کوسچن ہی پوچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، تو اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بھی جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور اس سوال کا وہ جواب نہ دے سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نبی کا سب پہ جو ہے اس کا بھرم کھل جائے گا، وہ جواب تو نہ دے سکے گا یا پھر مہلت مانگے گا، اور پھر ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کرے، جس کا علم ہو جانا بعد میں یہ کہ بعد میں ادھر ادھر سے کر کے اس کو علم ہو جائے گا چیزوں کا، لیکن اگر نبی ہوگا تو اس کو آلریڈی پتہ ہوگا اس چیز کا۔ اب یہودوں کو یہ تو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی کہ امی کا مطلب کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کبھی اسکول نہیں گئے، تو وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے یہی بات کو ذہن میں رکھ کر سوچ سمجھ کر ایک سوال جو تھا وہ انہوں نے اپنے دماغ میں لے کر آئے، اور انہوں نے وہ سوال کفار مکہ کو بتایا۔ اور سوال کیا تھا؟ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب جو تھے ان کی اپنی جو ان کا ملک کہہ لیں آپ، یا ان کی اپنی زمین جو تھی جہاں کے یہ تھے، وہ تو شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، یعنی کہ سیریا اور پیلسٹائن کا جو ایریا ہے کہ یہ وہاں کے تھے۔ تو پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ ایجپٹ میں کیسے پہنچ گئے، جہاں پر ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوئے، وہاں پر آئے تھے۔ تو یہ وہ اب ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ وہاں سے نکل کے ایجپٹ کیسے چلے گئے۔ تو جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اسی وقت یہ سورہ پوری کی پوری نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسلسل یہ سورہ ادا ہوتی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے اس وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے اور نہ ہی اہل مکہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا، اور اس جواب میں
حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی جو تھے وہ بھی سارے سامنے آ گئے کہ پوری کی پوری ایک سٹوری کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو تھی یہ بیان کر دی۔ اور اسی طرح پھر اس میں نہ صرف یہ کہ ان کے زندگی کے معاملات سامنے آ گئے، بلکہ کئی ایسی باتوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو کفار مکہ اور جو یوسف علیہ السلام کے جو بردرز، ان کے بھائی جو تھے، جو ان کے درمیان میں کامن چیزیں تھیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس میں پتہ چل گئی کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کام ان کے بھائی کرتے تھے وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس میں کفار مکہ کے لیے عبرت کے لیے بھی کئی نشان تھے۔ گویا یہ پوری کی پوری سورہ ہی آپ کہہ لیں کہ یہ قریش مکہ کے حق میں ایک طرح کی پیشن گوئی کی بھی حیثیت رکھتی تھی، کہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کو آنے والے وقت کا جیسے ایک ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اور وہ سب پھر عبرت جو تھے، نشانات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ پھر سارے پورے ہو کر رہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 1 جو شروع ہو رہی ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور ہم اس کا پہلے کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات سے جب سورہ شروع ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ حروف مقطعات کا معنی ہمیں یہ آلریڈی ڈسکس کر چکے کئی دفعہ کہ اس کے ایکچوئل معنی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم، تو ہم پھر اس کے معنی میں صرف اس کو ایز اٹ از ہی لکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو امپورٹنٹ اس میں ہوتی ہے کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو ان کے بعد میں آگے اس قرآن کا ذکر ضرور آتا ہے، قرآن کی بڑائی کا، یا قرآن کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آگے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں، تل کا آیات الکتاب المبین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو روشن اور واضح ہے۔ مبین کا ورڈ جو یہاں پہ آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنے والا، کھول کھول کر وضاحت کرنے والا۔ پھر اس میں ایسی بات بھی آ جاتی ہے کہ جس میں دلیل ہو، کلیرٹی ہو، وضاحت ہو، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ واضح ہو، ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی، وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ جو بالکل کلیئر اوپن ہوتی، کہ جس میں انسان کو کوئی شک ہی نہ رہے۔ جس کے بعد پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو یعنی کہ اس قرآن کو عربک میں۔ کیوں عربی میں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قرآن نازل کہاں ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے عرب کے ایریے میں، تو ان کی جو زبان تھی وہ عربک تھی اور بہت بڑا ایک ایریا تھا۔ تو یہ لوگوں کے اوپر جب یہ کتاب بھیجی گئی تو اگر یہ کسی اور لینگویج میں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آتا کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی زبان میں قرآن کو بھیجا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے اس میں، اور پھر ایک ایک بات ان کو اس میں پتہ چلے گی۔ قرآن کا ورڈ جو یہاں پر آیا ہے، قرآن کا معنی ہوتا ہے، یہ قرآ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا۔ اسی طرح جو یہی اسی سے ورڈ ہے قرآن، قرآن کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا۔ اسی سے قرات بھی ہے، جو ہم قرات کرتے ہیں نا قرآن کی، تو قرآن کو کیسے اب ہم کریں؟ اگر کہ معنی کے حساب سے دیکھیں تو جمع کرنا تو قرآن ہے، اور پھر ساتھ جمع کرنے اس کے معنی کیسے میک سینس کرتا ہے؟ تو قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں ہر طرح کے دیکھیں علوم ہیں، قرآن میں پچھلے مضامین ہیں، جو پچھلے ٹاپکس ہیں، جیسے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں کتنے اللہ تعالیٰ نے واقعات ہیں، قصے ہیں، حروف ہیں، کلمات ہیں اس کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس کتاب میں جمع کر دیا کہ یہ کتاب ایک کمبینیشن ہے، ورڈز کا کمبینیشن ہے، آیات کا، تو اس میں صورتوں کا کمبینیشن ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں قصے ہیں، بہت سارے قصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے اس کتاب میں ہمیں دے دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں علوم دے دیے جمع کر کے۔ عربی جو ورڈ ہے اس کے معنی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو بس پتہ ہے عربی زبان کا ہی پتہ ہے۔ عربی کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو واضح کرنا،
تو قرآن، اب اس میں امپورٹنٹ چیز آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو قرآن جو ہے، آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پچھلی کتابیں نازل کی ہیں ان میں سب سے افضل جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عربی زبان ہے وہ باقی سب زبانوں میں افضل ہے۔ پیغمبروں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی۔ پھر اسی طرح فرشتوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت بخشی باقی فرشتوں کے اوپر۔ زمین دیکھیں آپ، ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پہ مکہ کو خاص فضیلت بخشی۔ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی مہینوں کے اوپر فضیلت دی۔ اسی طرح امتیں بھی، ساری امتیں اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ جو ہے اس کو باقیوں پر فوقیت دی۔ اسی طرح راتیں ہیں، سب راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ اس کتاب کو، ایک تو یہ کتاب باقی کتابوں میں سب سے افضل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی زبان میں نازل کیا جو باقی زبانوں میں افضل، اس مہینے میں نازل کیا، اس رات میں نازل کیا، کس نبی پہ نازل کیا، کس امت پہ نازل کیا، اور کس فرشتے کے ہاتھ بھیجا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ کیونکہ یہ اتری ہی اتنی ہر بابرکت چیز کے اندر، بابرکت رات میں، بابرکت مہینے میں، بابرکت پیغمبر کے اوپر، تو جس کی وجہ سے یہ قرآن جو ہے یہ اٹ سیلف خود ایک بہت ہی بابرکت کتاب بن جاتی، کیونکہ اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان خاص خاص دنوں میں اتارا۔ اگر یہ سارا کچھ ہم ذہن میں رکھیں تو اس سے دیکھیں پھر جو اس کتاب کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، اس کتاب کو پرائیورٹی دیتے ہیں اپنی لائف میں، اس کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کتاب کو آگے پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ ان لوگوں کی فضیلت اللہ کی نظر میں کیا ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فضیلت عطا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اسے اللہ نے نازل کیا اور وہ بھی عربی زبان میں۔ یہ پیغمبروں کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہوگی، عربی کی جو زبان ہے، اور قرآن کی زبان بھی آپ دیکھیں عربک۔ اسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ عربی زبان کیوں اللہ تعالیٰ نے چنی کہ عربی زبان جو ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، کمپریہنسو لینگویج ہے، اس میں ایک ایک چیز کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ورڈز ہیں جو باقی لینگویجز میں نہیں ہوتے۔ اب اس میں جیسے مثال کے طور پہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کی گٹھلی کے اندر ایک، اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اسی طرح ایک جو گٹھلی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں گروو سی بھی ہوتی ہے، ایک ڈپ سی گروو ایک بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ایک دھاگا سا ہوتا ہے۔ ان کے بھی نام ہیں عربک زبان میں، اور وہ ہمیں قرآن میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی نام رکھے ہیں، نام بتائے ہیں اس کے بھی کہ یہ ان چیزوں کے بھی نام ہیں۔ تو آپ دیکھیں باقی تو کسی لینگویج میں مجھے نہیں پتا کہ اس کا بھی کوئی نام ہوگا۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک چھوٹی سی تھن سی لیئر لگی ہوئی ہوتی، اس کا کوئی نام ہے، اور وہ جو ایک دھاگا سا لگا ہوا ہے اس کا بھی کوئی نام ہے، لیکن عربک زبان میں اس کا بھی نام ہے۔ پھر ایکسپریشنز کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عربک زبان میں سب ایکسپریشنز جس طرح ہیں ان کے نام ہیں ڈفرینٹ، کہ آپ کو ہر بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔
تعقلون کا ورڈ جو یہاں پر یوز ہوا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، عقل سے کام لینا۔ عقل سے کام لیں گے تو ہی بات سمجھیں گے، جب آپ کی عقل سے ہی نہیں لیں گے تو بات تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ پھر اس طرح سمجھنا، اس کا ترجمہ، تفسیر، تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنا۔ پھر آیت نمبر 3 جو ہے اس میں اب یہ شروع ہو رہا ہے اصل جو اس سورہ کا جو مین ایک ٹاپک آپ کہہ لیں جس پہ سورہ ریوالو کرتی ہے، وہ ایک قصہ ہے، اور وہ قصہ ہے جو کیا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین قصہ جس سے ہم نے قرآن وحی کیا، بے شک آپ کو اس قصے کی خبر نہ تھی پہلے۔ قصص جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، اور بہترین قصہ جو ورڈ ہے احسن القصصی، بہترین قصہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بہترین قصہ ہوتا ہے کہ جس کے ورڈنگ اچھی ہو، پھر سٹائل اچھا ہو، اس کا پلاٹ اچھا ہو، بتانے کا طریقہ اس میں اچھا ہو، اس میں حکمت بھی ہو، اس میں عبرت بھی ہو، لیسنز ہوں، ایمان کی باتیں ہوں، اس میں ایسی چیزیں ہوں جو روح کو بھی انٹرٹین کرے، اور ایسی بھی جس میں جسمانی جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو جس قصے میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی وہ بہترین قصہ ہوگا کہ اس سے آپ کو حکمت بھی ملے، آپ کو عبرت بھی ملے، آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن اس کے اندر سے آپ کو ملے، پھر اس کے ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ہو اس میں کہ آپ اچھا بھی فیل کریں۔ اب جو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کو اس قصے کی خبر نہ تھی، بالکل خبر نہ تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ والا جو قصہ ہے یہ عربوں کا قصہ تھا ہی نہیں، یہ تو بلکہ بنی اسرائیل کا قصہ تھا، اور اسی لیے جو بنی اسرائیل تھے وہ تو اس کے بارے میں جانتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عربوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لیکن عرب لوگ جب اپنی ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے باہر، تجارت کے لیے، تو جب وہ جاتے تھے تو جب کبھی ان کا سامنا کبھی یہودیوں سے ہوتا تھا، ان سے بات چیت ہوتی تھی، تو اس بات چیت کے دوران ان کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ باتیں پتہ چل گئی تھیں، کچھ قصے ان کو پتہ چلے تھے ان کے بارے میں۔ تو اس طرح سے پھر جب ان کو آلریڈی یہ باتیں انہیں تھوڑا بہت اندازہ تھا، لیکن چونکہ یہ ان کے پیچھے جو تھے ٹائم پیریڈ میں یہ نہیں تھا واقعہ، تو اس لیے ان کو ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں پتہ تھی، اسی لیے پھر آ کے یہ کوسچن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ اب اس میں آیت نمبر 4 جو ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اے ابا جان، میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا انہوں نے؟ میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کس سے، ان کے والد جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو کہا میرے ابا جان، یہ والد ان کے جو تھے یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا جو ٹائم پیریڈ، کون سا ٹائم پیریڈ تھا یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1800 ایئرس پہلے کا ٹائم ہے یہ، اور یہ جو تھے پیلسٹائن میں رہتے تھے، جو ان کا ہوم لینڈ تھا پیلسٹائن، وہاں پہ رہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب ملا کر 12 بھائی تھے انکلوڈنگ یوسف علیہ السلام۔ 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور ایک اور بھائی ان کا بنیامین، یہ 2 جو تھے یہ ایک ماں سے تھے، جبکہ باقی ان کے جو 10 بھائی تھے
وہ ان کے دوسرے ماں سے تھے، یعنی کہ ستیلی مدر تھی ان کی۔ تو حضرت یوسف 2 بھائی تھے، ایک ماں سے، باقی 10 جو تھے وہ دوسرے سے تھے، تو ٹوٹل 12 ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب کی جو تھی، ایک سے میں نے بتا دیا، ایک بیوی سے 2 بچے تھے، دوسری سے 10 تھے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں اپنے والد کو کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 11 ستارے انہوں نے دیکھی، یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے 11 بھائیوں کو۔ تو یوسف علیہ السلام 12ویں تھے، تو باقی 11 بھائی وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر جو سورج اور چاند ہے، اس سے مراد یہاں پر ان کے ماں باپ ہیں، یعنی کہ سورج جو ہے وہ باپ ہو گیا، چاند جو ہے وہ ماں ہو گئی۔ تو یہ سارے انہوں نے دیکھے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ خواب کی بات ہو رہی ہے، تو خواب کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خواب جو ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک تو خواب ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، یا کوئی چیزیں ایسی ہمارے امپورٹنٹ چیزیں لائف میں ہوتی ہیں، جیسے آپ کے کوئی ایگزام وغیرہ ہونا ہے، آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، کچھ بھی چیز ایسی امپورٹنٹ، تو جو باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں، آپ جن کو ڈیلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہی چیز آپ کو خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ ایک تو اس طرح کا خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور وہ شیطان کا ڈراوا بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ وہ والے خواب ہوتے ہیں جیسے نائٹ میئرز ہوتے ہیں، جس میں انسان ڈر جاتا ہے، برے برے خواب آپ کو کبھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ نائٹ میئرز جو ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تیسری ٹائپ خواب کی جو ہوتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے جو جیسے کوئی خوشخبری یا بشارت دی جاتی ہے خواب میں۔ تو یہ والے خواب جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو یہ تینوں طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ ان کو کبھی وہ چیزیں بھی آئیں گی جو ان کے دل میں ہوتی ہیں، وہ بھی خواب بن کے آ جاتے ہیں۔ کبھی ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں، اور کبھی اچھے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو یہ تینوں ٹائپ نہیں آتی۔ ان کو زیادہ تر ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ یہی اللہ کی طرف سے بشارت ہی ہوتی ہے ان کی جو ہوتی ہے۔ تو ان کو زیادہ تر وہ تیسری قسم جو ہے خواب کی وہ نظر آتی ہے۔ اسی کے ایک حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46 حصہ ہے۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یہ اس وقت پیغمبر تو نہیں تھے، یہ تو چھوٹے تھے، لڑکے تھے ینگ سے، تو پیغمبر تو نہیں تھے آلریڈی، لیکن خواب ان کو سچا آیا پھر بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چنا ہوا تھا پہلے سے کہ یہ پیغمبر بنیں گے۔ تو نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں، بے شک ان کو بھی نبوت نہیں ملی تھی۔ اور علماء اس میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈریم تھا، یہ سچا ہوا ہے 40 سال کے بعد جا کے، اور کچھ 80 ایئرس کہتے ہیں۔ تو واللہ عالم کہ کیا اس میں کریکٹ ہے، لیکن جیسے اگر 40 ایئرس یا 80 بھی آپ لیں تو اٹس اے لانگ ٹائم پیریڈ، کہ اتنے سالوں کے بعد جا کر ان کو اپنے خواب کی تعبیر نظر آئی تھی۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز اور ایک کیا ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، بخاری کی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے، صرف خیر خواہوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن صرف انہی کے سامنے کریں کہ جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا ہمیشہ ہماری خیر خواہی ہی چاہیں گے، ہماری بھلائی ہی چاہیں گے، ہم سے جیلس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے آپ اپنا اچھا خواب ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جو برا ہو، ناپسندیدہ ہو، تو پھر آپ اس خواب کو جب آپ دیکھیں تو آپ اپنی سائڈ چینج کر لیں، جس سائڈ پہ بھی آپ تھے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ اس سے ٹرن کر لیں، اور پھر اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس کے بعد
کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے، کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا، یعنی کہ اگر وہ اس کے ذکر کسی کے سامنے بھی نہیں کرے گا، تو پھر اس خواب سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یعنی کہ اب ہمیں دیکھیں اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ برا خواب دیکھیں تو اس کو کسی کو بھی نہ ظاہر کریں، چاہے وہ آپ کا خیر خواہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنا خواب کسی پہ ظاہر کر دیں گے تو خواب سچ ہو جائے گا۔ جب تک آپ اس خواب کو کسی سے ذکر نہیں کریں گے تو وہ خواب جو ہے وہ سچ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب کی تعبیر نہ بتائی جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں سے بندھا ہو، جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ پرندے کے پاؤں دیکھیں آپ، پرندوں کے پاؤں کے کہیں پہ کوئی نشان نہیں ہوتے۔ اگر برڈ کہیں آ کے بیٹھتا بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا، آپ بتا بھی نہیں سکتے یہاں پہ کوئی برڈ آ کے بیٹھا تھا کبھی۔ تو یعنی کہ پرندے کے پاؤں پہ ہونا مینز کہ اس خواب کی کوئی جیسے اس کا کوئی نشان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کو کسی کو بیان کر دیتے ہیں تو پھر وہ خواب سچ ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر آپ کسی کو پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے برا خواب دیکھا، اب آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کو ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے میں نے کیا دیکھا ہے خواب میں نے ایسی چیز دیکھی اور میرا دل بہت پریشان ہے اس کے بعد۔ پھر ہم جب تک کسی سے بات نہیں کر لیتے چین نہیں آتا، پھر ہمیں ہوتا ہے کسی سے ڈسکس کریں۔ پھر آپ نے جب ڈسکس کیا اور اس نے آگے سے جو تعبیر جیسے دے دی وہ ویسے ہی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہت کیئرفل ہوں۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو برا خواب دیکھیں تو کسی سے ذکر ہی نہ کریں آپ، کیونکہ اگر وہ خواب میں ہی آپ کو برا لگ رہا تھا کہ آپ اس سے ڈر گئے تو آپ کیسے اس سے کہ آپ کے سامنے ریئل لائف میں اگر وہ چیز آ جائے تو آپ اس ایکسیپٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر اس چیز کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں، بات ہی نہ کریں۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے اس کی دعاؤں میں کہ اگر آپ اس کی جو دعائیں ہیں جو مانگنے والی پناہ کی، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں برے خواب سے، تو اس میں ساتھ پھر آپ نے اپنے الٹے شولڈر کی طرف منہ کر کے تو آپ نے 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہوتا ہے، ہلکا سا اسپٹل جیسے ہوتا ہے نا، وہ کریں گے تو اس سے بھی یہ جو خواب ہوتا ہے اس سے اس کی جو برا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 5 ہے اس کی۔ آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنا خواب سنا دیا، اب آگے ان کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا اس کے جواب میں؟ انہوں نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے بیٹے نہ تم بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ چال چلیں تمہارے ساتھ کوئی چال۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ ہیں تو وہ ان کے بھائی، تو کیوں پھر ان کو کہا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تم اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، جبکہ ہمارے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن آپ کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ماں باپ تو آلویز ہی ہوتے ہیں خیر خواہی اپنے، ان کے لیے سارے بچے ہوتے ہیں ایکول، لیکن آپ نے بہت سا دیکھا ہوگا کہ بہن بھائیوں میں بھی آپس میں جیلسی ہو جاتی ہے، اور اٹس ویری کامن تھنگ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریئر ہے کہ نہیں ہوتی، کسی کسی میں ہوتی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں میں بہن بھائیوں میں آپس میں ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں، یا جب ہمارے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ودن آپ کے اپنے سبلنگز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی آنی شروع ہو جاتی ہے اندر۔ تو یہی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈیٹیکٹ کر لی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ان کے جو ستیلے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ خار کھاتے ہیں یا حسد کرتے ہیں اپنے بھائی سے،
اور ظاہر ہے یہ سارے ماں باپ کو اندازہ ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیلس ہیں یا سنسیئر ہیں تو ماں باپ تو جانتے ہیں سب کچھ، تو ان کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ چال چلیں گے اگر ان کو یہ خواب بتا دیا گیا، تو انہوں نے ساتھ ہی منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے اس چیز کا ذکر نہ کرنا۔ بے شک انسان کے لیے شیطان جو ہے کھلم کھلا دشمن ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ایسی بات نہ بھی آئے، لیکن شیطان تو آلویز انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ سے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ میں ان سب کو جو ہے بہکاؤں گا، جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو شیطان آلویز ہم لوگوں کے پیچھے ہے، کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتا کہ جہاں پہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے۔ تو یہ انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی پھر کہا کہ شیطان جو ہے انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن جو شیطان ہے ان کے پیچھے لگ کر ان سے کوئی ایسی چال چلوا دے، کچھ ایسا کام ان سے کروا دے۔ اس سے ہمیں ایک لیسن دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں جو حاسد لوگ ہوتے ہیں نا ان سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ سم ٹائم اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی باتوں سے آپ کو اظہار کرا دیتے ہیں اس چیز کا، کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہم سے حسد کرتا ہے یا یہ مجھ سے جیلس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حسد تو آپ سے کرتے ہیں لیکن وہ چھپاتے ہیں، وہ آپ کو اوپر سے ایسے ہی شو کریں گے کہ وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ دل میں حسد رکھتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر ان کو ہم یہی سمجھتے ہیں ہمارے دوست ہیں تو ہم اپنی ساری باتیں ان سے شیئر کرتے جاتے ہیں، اور اندر ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہی ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی حاجات کی تکمیل میں خاموشی سے کام لو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی منصوبہ بنائیں، کوئی پلاننگ کریں، کسی چیز کا ارادہ کریں تو وقت سے پہلے اس کا اعلان مت کریں، کیونکہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم ہم کسی بڑی اچھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم پہلے سے ہی ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں ہر طرف، تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہی نہیں، اب آپ کا وہ کام ہی مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط جو ہمیں کرنی ہے کہ آپ نے کام کو کسی پہ اوپن نہ کریں جب تک کہ آپ اس کو کر نہ لیں، یا آپ ایکچول کرنے لگے ہوں یا کر چکے ہوں تو پھر آپ بے شک بتا دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہم سے حسد کرتا ہے اور کس کے حسد کی بنا پر وہ آپ کی وہ چیز جو ہے وہ چھن جائے آپ سے۔ پھر آیت نمبر 6 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی کہ رب تمہارا چن لے گا تمہیں، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ سکھائے گا تمہیں تعبیر کا علم یا باتوں کی تہ تک پہنچنا، الاحادیث باتوں کی، تو تعویل تہ تک پہنچنا، الاحادیث باتوں کی، وَيُتِمُّ، اور پوری کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت، علیکا تم پر، وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا عن قریب، یا اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا جو آپ کا رب ہے، اور آپ کو سکھائے گا باتوں کی تعویل کا علم، اور تمام کرے گا اپنی نعمت کو تم پر اور آل یعقوب پر، جیسے اس نے تمام کیا تیرے والدین، والدین کون سے ہیں؟ فور فادرز آپ کی، جیسے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، اور بے شک تیرا رب علم اور حکمت والا ہے۔ تعویل کا ورڈ یہاں پر جو یوز ہوا ہے یہ کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو لام، کسی چیز کا اصل کی طرف رجوع کرنا، انسان بات کو سن کر اس کا اصل مقصد سمجھ جائے،
تو یہ ہوتی ہے تعویل کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا کرے کہ وہ کوئی انسان جو ہے وہ بات سن کر اس کا اصل اس کی ڈیپتھ میں پہنچ جائے، اس کا اصل مقصد سمجھ جائے۔ تو اس کے اور بھی معنی کیا ہیں؟ درست معنی بیان کرنا، پھر کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا، ڈیپتھ میں چلے جانا اس کی۔ اسی ورڈ سے اول بھی ہے۔ احادیث کا ورڈ جو ہے یہ حدیث کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں بات کو، تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں نا، ایک سنت ہے ایک حدیث ہے۔ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چیزیں، حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی یا کہی جو باتیں۔ اسی سے کہانی بھی اسی میں ہے، حدیث کے اندر کہانی بھی آ جاتی ہے، بات آ جاتی ہے، اس میں ہر وہ کلام آ جاتا ہے جو انسان تک پہنچ سکے، چاہے وہ سننے سے پہنچے، چاہے وہ کسی وحی کے ذریعے پہنچے، خواب سے پہنچے، یا بیداری کی حالت میں پہنچے، تو ساری چیزیں حدیث کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ بھی حدیث ہے، کیونکہ قرآن بھی کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بھی حدیث ہے، اور یہ بھی حکمت کے کاموں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دے، یعنی کہ تعویل جو ہے کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، سب کو نہیں ہوتی، اور جس کو مل جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اور یہاں پر نعمت کا جو ورڈ ہے یہ نبوت کے لیے آیا ہے، جو یہاں پر کہا گیا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیں گے، تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا ان کو، اس کی یہ نبوت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ جس طرح سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبوت عطا کریں گے، کہ اس میں ایک انڈیکیشن تھی جو ڈریم انہوں نے اپنا بتایا تھا، تو اس سے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیغمبر بنے گا آگے جا کے میرا بیٹا۔ تو یہاں پر ہمارا جو تھا آج کا لیسن جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيته لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.